السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام، اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک قرآن عطا فرمایا ہے اور ایک صاحب قرآن عطا فرمایا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ قرآن قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ایک زندہ اور جاوید کتاب ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ایک رہبر اور ایک گائیڈ ہیں۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان دونوں کو جانیں اور پہچانیں، قرآن کو بھی جانیں اور صاحب قرآن کو بھی جانیں۔ تو قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ کہہ دیا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کیسے ہوگی اور کیسے ہوتی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ایک معجزہ یہ رکھا ہے کہ اس کی زبان عربی ہے، اور دنیا کے کسی کونے اور کسی علاقے میں رہنے والا کوئی بھی انسان، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو، وہ انگریزی بولتا ہو، وہ ڈچ بولتا ہو، وہ ہاؤسا بولتا ہو، وہ تیلگو بولتا ہو، وہ تامل بولتا ہو، چاہے جو زبان بولتا ہو، لیکن قرآن عربی زبان میں پڑھتا ہے۔ اور صرف پڑھتا ہی نہیں، آپ دنیا میں کوئی ایسا آدمی لا کر کے دکھائیے جس کو زبان نہ آتی ہو اور پھر وہ کتاب پڑھ لے، زبان نہ آتی ہو اور پھر وہ کتاب یاد کر لے۔ ایسے تو بہت ملیں گے کہ جی زبان آتی تھی تو وہ کتاب یاد کر لی، اردو بولنے والے نے اردو کی کتاب یاد کر لی، انگریزی بولنے والے نے انگریزی کی کتاب یاد کر لی، فارسی بولنے والے نے فارسی کی کتاب یاد کر لی۔ لیکن ایسے آپ کو نہیں ملیں گے کہ عربی بولنے والا تامل کی کتاب یاد کر لے، اسپینش بولنے والا ملیالم کی کتاب یاد کر لے، ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ ملیالم بولنے والا ہو وہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے، اور تامل بولنے والا ہو وہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے، اور اسپینش بولنے والا ہو وہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے۔ اچھا، اور قرآن یاد کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ جی بڑا سمجھدار ہو اور بڑا بردبار ہو
بڑا اپنے آگے پیچھے کی فکر کرنے والا ہو. قرآن 9 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے، 10 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے. وہ بچے جو اس زمانے میں اپنے اسکول کے اور اپنے مدرسے کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں یاد نہیں کر پاتے ہیں، وہ بچے پورا پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے میں لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. پھر قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو اتنا آسان بنایا ہے، کوئی ہے تم میں سے اس کا یاد کرنے والا؟ تو اللہ نے قرآن کو یاد کرنا آسان بنا دیا. دنیا کی لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ بچہ 10 20 25 مرتبہ پڑھتا ہے اور قرآن کی آیت یاد ہو جاتی ہے، قرآن کی سورت یاد ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اس کا یاد کرنا آسان کر دیا. پھر قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے زندہ کتاب ہے. دنیا میں جتنی کتابیں آتی ہیں لکھی جاتی ہیں ان کی ایک عمر ہوتی ہے، 25 سال 50 سال 100 سال. اس کے بعد وہ کتابیں مر جاتی ہیں، اس میں ایڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، موڈیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، نیا ورژن لانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ وکیلوں کے ہاں گئے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکیلوں کے یہاں ہر سن کی قانون کی کتاب الگ لگی ہوتی ہے. کیوں کہ ہر سن میں ہر سال اس میں یا تو اضافہ ہوتا ہے یا تبدیلی ہوتی ہے یا گھٹایا جاتا ہے یا بڑھایا جاتا ہے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے 1400 سال پہلے جیسے قرآن اس وقت کی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی قرآن آج کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس زمانے میں جن حالات میں قرآن کو سنا جائے گا، قرآن کو پڑھا جائے گا، اس زمانے میں اور ان حالات میں قرآن سے رہبری اور رہنمائی ملے گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے بنایا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. جس دور میں جس زمانے میں جن حالات میں قرآن کو پڑھا جائے گا، اللہ قرآن کے ذریعے سے رہبری اور رہنمائی کے راستے راسخین فی العلم کے سینے پر کھول دیں گے. گویا یہ قرآن ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ قرآن علماء کو سمجھ میں آئے گا. اور علماء کون ہیں؟ جو اللہ سے خشیت اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. علماء کون ہیں؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. قرآن ان کو سمجھ میں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ اس زمانے اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جن لوگوں کو قرآن کے اندر مہارت حاصل ہوگی، اللہ ان کے سینے پر اس زمانے کے اعتبار سے حالات کی رہبری اور رہنمائی کو کھول دے گا. چنانچہ آپ چاہے جس زمانے میں چلے جائیں اور اس زمانے کے جو حالات ہوں گے، ان حالات کی رہبری کے لیے علماء آپ کو قرآن کا حوالہ دیں گے، قرآن کی آیات سنائیں گے، قرآن سے آپ کو نکال کر بتائیں گے کہ اس زمانے میں اللہ نے ہمارے لیے یہ ہدایت رکھی. ہر زمانے میں قرآن سے ہدایت ملے گی. پھر قرآن ہر طبقے کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہر موقع پر رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے. مجموعی زندگی کو قرآن بتاتا ہے. قرآن ہمارا دن کیسا گزرے، ہماری رات کیسی گزرے، ہم گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم یاروں دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم کاروبار کیسے کریں، ہم شادی بیاہ کیسے کریں، ساری چیزیں قرآن بتاتا ہے. چنانچہ قرآن نے ہم کو بتایا کہ دن کیسے گزارو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. وہ چادر لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ. کیا کرو؟ قم فانذر. دنیا کے بسنے والے انسانوں کو سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ ربک فکبر. اپنے رب کی بڑائی بتاؤ، رب کی عظمت بتاؤ، رب کی طاقت بتاؤ، رب کے خزانے بتاؤ. یہ ساری دنیا کو بتانا اور سمجھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تم دن میں تجارت کرو، ملازمت کرو، سفر کرو،
گھر پہ رہو، باہر رہو، چاہے جہاں رہو، رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے رہنا۔ مال خریدنا تو رب کی بڑائی بیان کرتے کرتے خریدنا، مال بیچنا تو رب کی بڑائی بیان کرتے کرتے بیچنا، دوستی نبھانا تو رب کی بڑائی بیان کرتے کرتے نبھانا۔ آپ یہ گڑبڑ نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ دن ایسا گزارو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم کو اللہ کا دھیان رہے، اللہ کی بڑائی کا دھیان رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کو بھول جاؤ۔ اور پھر فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، دیکھو اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا، اور اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھنا۔ اللہ تمہارا صاف ستھرا دل دیکھنا چاہتا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایک دن آئے گا جس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں صاف ستھرا دل لے کر کے آؤ گے تو وہ دل، صاف ستھرا دل تمہارے کام آئے گا۔ اس لیے کیا کہا کہ دیکھو یہ دن جو تم گزارنا، اس میں تمہارا ظاہر بھی پاک ہو اور تمہارا باطن بھی پاک ہو، تمہارا دل پاک ہو، تمہاری آنکھ پاک ہو، تمہاری زبان پاک ہو، تمہارے خیالات پاک ہو، تمہاری سوچ پاک ہو، ان سب کو صاف ستھرا رکھنا۔ ہم ایسا دن تمہارا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ بازار میں بیٹھو گے وہاں زبان بے قابو ہوگی، بازار میں بیٹھو گے وہاں آنکھ بے قابو ہوگی، بازار میں بیٹھو گے وہاں دماغ بے قابو ہوگا، تو ایسا نہ ہونے پائے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کو پاک صاف رکھنا، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، ان سب کو پاک صاف رکھنا۔ ہم ایسا دن تمہارا دیکھنا چاہتے ہیں کہ دن کے 12 گھنٹے تم گزارو اس طرح کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دن کے 12 گھنٹے تم گزارو اس طرح کہ تمہاری نگاہ کسی نامحرم پر نہ پڑے، تم دن کے 12 گھنٹے گزارو اس طرح کہ تمہارے کانوں میں گانوں کی آواز نہ جائے، تم دن کے 12 گھنٹے گزارو اس طرح کہ تمہاری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، تم دن کے 12 گھنٹے گزارو اس طرح کہ تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تم دن کے 12 گھنٹے گزارو اس طرح کہ تمہارے قدم غلط راہوں پر نہ چلیں۔ ہم ایسا دن تمہارا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور رات کیسی ہو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، او چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے باتیں کرو۔ کتنی دیر؟ اللہ کتنی دیر؟ فرمایا نصفہ، نصفہ، آدھی رات میری آدھی رات تمہاری، آدھی رات سو لیا کرو، آدھی رات مجھ سے باتیں کیا کرو۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ جانتا تھا کہ 1400 سال کے بعد جو مسلمان آئے گا اس کے لیے آدھی رات جاگنا اور آدھی رات مجھے دینا یہ مشکل ہو جائے گا، تو کیا کہا؟ اب انقص، اب انقص، اچھا آدھی نہیں دے سکتے تو ایک تہائی مجھے دے دو۔ پھر اللہ تو اللہ ہے، جانتا تھا کہ ایک تہائی بھی نہیں دے پائیں گے، تو تیسرا جملہ کہا منہ قلیلا، منہ قلیلا، اچھا تھوڑی سی دیر، تھوڑی سی دیر، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، کیا کرو؟ مجھ سے باتیں کرو۔ کیسے کرو؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، مجھے اچھا اچھا قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے اچھا اچھا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں تمہاری رات ایسی دیکھنا چاہتا ہوں کہ رات کو تم میرے سامنے کھڑے ہو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
وہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں راتوں کو ان کے بستر اچھال دیا کرتے ہیں اور وہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی رو کر، کبھی چپکے چپکے اپنے رب کو آواز دیا کرتے ہیں، رب سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ میرے بندوں، میں تمہاری ایسی رات دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے بتایا کہ رات تمہاری کیسی ہو، قرآن نے بتایا دن تمہارا کیسا ہو، قرآن نے بتایا کہ یاروں اور دوستوں کے ساتھ کیسے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو اپنے آپ کو گمان سے بچانا۔ گمان سے، گمان کیا مطلب؟ اس کے کپڑے اتنے سفید کیسے ہو گئے، اس کا یہ مکان کیسے بن گیا، اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی، یہ سوال پیدا ہوا۔ اب اس کا گمان لگایا، ہو نہ ہو 2 نمبر کی آمدنی ہوگی، کہیں نہ کہیں انہوں نے ٹوپی پہنائی ہوگی، کچھ گول مال کیا ہوگا، اس کا نام ہے گمان۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اجتنبو، اے ایمان والو گمان مت لگایا کرو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تم کچھ سوچتے ہو اور ہو کچھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا جب گمان آئے گا کہ جی 2 نمبر کا مال ہے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، تو اب اس کی فکر ہوتی ہے کہ کیا کیا ہوگا، تو اس کے لیے آدمی جاسوسی کرتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، دیکھو جاسوسی مت کرنا، کسی کی ٹوہ میں مت لگنا، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا لا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کی ٹوہ میں مت لگنا۔ اچھا جب اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے اور اسے کچھ پتا چل جاتا ہے، الٹا سیدھا آدھا ادھورا، جب پتا چل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ دوسروں سے تذکرہ کرتا ہے، دوسروں سے تذکرہ کرتا ہے۔ بھائی یہ چائے ایک طرف رکھ دو ورنہ چائے پی لو، بعد میں سن لینا۔ پھر یہ فکر میں لگتا ہے کہ میں اس سے بتاؤں، اس سے بتاؤں، کیونکہ ٹوہ میں لگا تھا، کہیں سے کچھ آدھی ادھوری خبر ملی۔ تمہیں معلوم ہے یہ اسلم صاحب کا مکان کیسے بنا؟ تمہیں پتا ہے؟ ارے یہ میں فلاں کے پاس گیا تھا، اس نے بتایا تھا، یوں آیا تھا اور یوں گیا تھا۔ اچھا اور کیا پتا چلا؟ فکر مت کرو، 1-2 دن میں اور پتا لگا کے آؤں گا۔ کرتا نہیں کرتا؟ قرآن نے اس کو بھی روکا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے اس کی باتیں مت کرنا۔ کیوں؟ یہ ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے، اور غیبت اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ قرآن نے خود کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کا جنازہ رکھا ہو، سارے رشتہ دار جمع ہو اور یہ آئے اور بھائی کے اوپر سے چادر ہٹائے اور اس کے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تم کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتے، کسی حال میں تمہیں پسند نہیں آ سکتا۔ تو دیکھو یاری اور دوستی اگر تم نبھانا چاہتے ہو تو گمان مت لگانا، جاسوسی مت کرنا، غیبت مت کرنا، آپس میں کیا کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو آپس کے اچھے تعلقات بنانے کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا اور سچی سچی بات کرنا، سچی سچی بات کرنا، سچوں کے ساتھ رہنا۔ قرآن نے بتایا کہ دوستی کیسے بنے گی اور دوستوں کے ساتھ کیسے رہا جائے گا۔
پھر فرمایا دیکھو معاشرے میں تم کو بچنا کس سے ہے؟ فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، دیکھو جھوٹوں سے اپنے آپ کو بچانا، دھوکہ دینے والوں سے اپنے آپ کو بچانا، ظلم کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، دھوکہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، ظلم کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو گویا اب یہ بتا دیا دوستی کس سے کرو اور کس سے نہ کرو، یہ دونوں باتیں بتا دی۔ دوستی کس سے کرو؟ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں سے دوستی کرنا اور سچوں کے ساتھ رہنا، اور کس سے نہ کرنا؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو جھوٹوں اور ظالموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا کہ یہ تم کو برباد کر دیں گے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ دوستی کیسے کرنا، قرآن بتاتا ہے تجارت کیسے کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرنا اور اپنے آپ کو سود سے بچانا، سود پر کاروبار مت کرنا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، میں نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اپنے کاروبار کو سود سے بچا لینا۔ کاروبار آپس میں پارٹنرشپ ہو تو کیسے کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب آپس میں لین دین کیا کرو، پارٹنرشپ کیا کرو، کسی کو مال دیا کرو، کسی سے مال لیا کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھے ہوئے پر گواہ بنا لیا کرو، تاکہ جب اس کی ادائیگی کا مرحلہ آئے تو اس لین دین کی وجہ سے تمہارے آپس میں دوریاں نہ پیدا ہو۔ پھر فرمایا بیوی بچوں میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں؟ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان سے کہیے آپس میں محبت سے رہا کریں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے عورتوں ہم نے تم کو مردوں کے لیے لباس کی جگہ پر بنایا ہے، اور اے مردوں ہم نے تم کو عورتوں کے لیے لباس کی جگہ پر بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ لباس جسم کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ تو گویا مرد سے یہ کہا کہ تم اپنی عورت کے عیب کو چھپانے والے بنو، اور عورت سے یہ کہا کہ تم اپنے مرد کے عیبوں کو چھپانے والے بنو۔ ایک دوسرے کے عیب اچھالتے مت پھرو، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے مت پھرو، ایک دوسرے کے عیب چھپاؤ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپس میں ایک دوسرے کے عیب چھپا لو۔ اور رہو کیسے؟ وعاشروہن بالمعروف، محبت کے ساتھ رہا کرو۔ مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، مزاج غصے کے برداشت کرنے والے بنو، غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے والے بنو، اور جن سے غلطی ہو گئی ان پر احسان کرنے والے بنو۔ تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اکڑ مکڑ اللہ کو پسند نہیں۔ وَلَا تُصَحِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے لوگوں کے سامنے اپنی پیشانی پر بل ڈال کر اپنا منہ بگاڑ کر مت آیا کرو، اور زمین پر اکڑ کر پیر پٹخ کر مت چلا کرو، چیخا چلایا مت کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخنا اور چلانا گدھوں کا کام۔ قرآن ایک ایک چیز بتاتا ہے، زندگی کیسے گزارنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھو ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں
ہاتھ پیر ان کے کمزور ہو جائیں تو ان سے اوف بھی مت کرنا، ان کو جھڑکنا مت، ان کو ڈانٹنا مت، ان پہ غصہ مت کرنا، ان سے منہ پھیر کر مت جانا، ان سے اپنی جان نہ بچانا، ان سے اپنی نگاہیں نہ چرانا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیا کرنا؟ پیار سے باتیں کرنا، پیار کی باتیں کرنا، پیار سے باتیں کرنا، پیار کی باتیں کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل عاجز بنا کر رکھنا، چاہے تم کتنے بڑے آدمی بن جاؤ، تم عالم بن جاؤ، علامہ بن جاؤ، محدث بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو خادم بنا کر، عاجز بنا کر اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھنا۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلا کام بچے کو اللہ کی وحدانیت سمجھانا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، میرے بچے رائی کے دانے کے برابر کوئی کام تو کرے گا، پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر کرے، آسمانوں میں اڑ کر کرے، زمینوں کی تہوں میں جا کر کرے، اللہ اس کام کو تیرے سامنے لا کر رکھنے کا ارادہ کرے گا، یأتی بها اللہ، وہ تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ یہ یقین بچوں کا بنانا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرے بچے نماز قائم کرنا، نماز کے پابند بننا، بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، آنے والے حالات پر جمنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ وہ اہم کام ہیں جو میں تم کو بتا کر جا رہا ہوں۔ تو اولاد کی تربیت بتا دی قرآن نے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی۔ ایک ایک چیز قرآن بتاتا ہے۔ آپس میں اختلاف ہو تو کیا کرو، میاں بیوی میں اختلاف ہو تو کیا کرو، گھر میں موت ہو جائے تو کیا کرو، مرنے والا مال چھوڑ کر جائے تو اس مال کو کیسے تقسیم کرو، ساری چیزیں قرآن نے بیان کی۔ تو اس قرآن کو جاننا اور اس قرآن سے تعلق قائم کرنا اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ پھر اسی طرح صاحب قرآن کو جاننا کہ یہ قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو اپنے کلام کے لیے منتخب کیا، تو سوچو کہ آپ کی ذات کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ذات کے تعارف کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو قرآن کے لیے اللہ نے حروف بنائے، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین، یہ سارے حرف اللہ نے بنائے اور انہی حرفوں سے ملا کر پورا قرآن بنا دیا۔ انہی حرفوں سے ملا کر اللہ نے پورا قرآن بنا دیا۔ اچھا، اب یہ جو حرف بنائے تو جب الف کو بنایا تو الف بولا احمد آ گئے، با کو بنایا با نے کہا بشیر آ گئے، تا کو بنایا تا نے کہا تنویر آ گئے، سا کو بنایا سا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم کو بنایا جیم نے کہا جمیل آ گئے، ہا کو بنایا ہا نے کہا حبیب آ گئے، خا کو بنایا خا نے کہا خاتم المرسلین آ گئے، دال کو بنایا دال نے کہا داعی اللہ آ گئے، زال کو بنایا زال نے کہا زکی آ گئے، را کو بنایا را نے کہا رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، زا کو بنایا زا نے کہا زائر بیت اللہ آ گئے، سین کو بنایا سین نے کہا سعید آ گئے، سید آ گئے، شین کو بنایا شین نے کہا شاہد آ گئے، شہید آ گئے، صاد کو بنایا صاد نے کہا صابر آ گئے، صادق آ گئے، زاد کو بنایا زاد نے کہا ضامن آ گئے،
تا کو بنایا، تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، زا کو بنایا، زا نے کہا ظاہر آ گئے، عین کو بنایا، عین نے کہا عادل آ گئے، غین کو بنایا، غین نے کہا غیور آ گئے، فا کو بنایا، فا نے کہا فاتح آ گئے، قاف کو بنایا، قاف نے کہا قاسم آ گئے، قوی آ گئے، کاف کو بنایا، کاف نے کہا کریم آ گئے، کلیم آ گئے، لام کو بنایا، لام نے کہا لئیق آ گئے، میم کو بنایا، میم نے کہا محبوب آ گئے، محمود آ گئے، محمد آ گئے، نون کو بنایا، نون نے کہا ناصر آ گئے، واو کو بنایا، واو نے کہا ولی آ گئے، ہا کو بنایا، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ کو بنایا، حمزہ نے کہا امین آ گئے، آخر میں یا بچی، وہ بھی پکار اٹھی، اے لوگو سنو یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک حرف نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع۔ آپ ایسے دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ذات کیسی، قرآن آپ کے اوصاف بیان کرتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ مکہ والے آئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ پہلے غار والوں کی ایک کہانی تھی، کچھ لوگ غار میں جا کر لیٹے تھے، پھر وہ مر گئے، پھر وہ زندہ ہوئے، پھر وہ کیا ہوا، وہ ایک کہانی تھی۔ آپ اگر سچے ہیں تو ذرا اس کہانی کو ہمیں سنائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کل بتاؤں گا، وہ چلے گئے۔ اچھا آپ نے یہ اس لیے کہہ دیا تھا کہ جبریل آئیں گے، جبریل سے پوچھ لوں گا اور پوچھ کر انہیں بتا دوں گا۔ جبریل نہیں آئے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن، ہفتہ، مہینہ، جبریل آئے نہیں۔ اب جبریل نہیں آئے تو جو لوگ سوال کرنے آئے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہر طرف مکہ میں یہی چرچا ہونے لگا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، نہ جبریل آ رہے، نہ قرآن آ رہا، کچھ نہیں، بالکل سائلنٹ۔ تو اب چاروں طرف یہی چرچا شروع ہو گیا، محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے، آخر ہوا کیا؟ تو گھبرا کر غار ہرا تشریف لے گئے اور وہاں جا کر روئے دھوئے، لوٹ کر آئے۔ آج جب گھر پہنچے، ابھی تک تو باہر والے کہہ رہے تھے، اب جب گھر پہنچے تو آج خدیجہ نے بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ کہیں واقعی اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اپنے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اور زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بے چین ہو گئے، اور تڑپے اور روئے، اور ایسا روئے کہ اللہ کو پیار آ گیا، اور اللہ نے جبریل کو دوڑایا۔ جبریل آئے، رسول اللہ رو رہے ہیں، یا اللہ آپ کیا مجھ سے ناراض ہو گئے؟ کیا آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ آپ رو رہے ہیں۔ جبریل آئے اور کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، نبی جی آپ کی کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ یہ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ کہ پھر یہ وحی کیوں نہیں آئی؟ اتنے دن انتظار کیوں کرنا پڑا؟ نبی جی آپ اپنی امت کے لیے قائد، رہبر، رہنما بن کر آئے ہیں، آپ کا ایک ایک عمل امت کے لیے رہبری اور رہنمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ امت کو یہ سمجھانا تھا کہ کوئی کام
کام تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کام وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو نبی جی آپ جب کسی بات کو یہ کہا کریں کہ یہ بات میں کل کروں گا تو اللہ کی مشیت کو شامل کر لیا کریں۔ قرآن کی آیت اتری وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی جی کسی کام کے بارے میں جب آپ کو یہ کہنا ہو کہ کل کروں گا تو یہ کہا کریے کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل کروں۔ بس آپ نے ان آنے والوں سے یوں کہہ دیا کہ جی کل سنا دوں گا، اور بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں سنا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بات امت کو سمجھانا تھی، اس لیے وہی روکی تھی، اس لیے وہی روکی تھی کہ امت کو سمجھ میں آ جائے کہ نبی کے لیے بھی اس بات کا حکم ہے کہ اللہ کی مشیت کو شامل کر کے بات کہا کرو، تو پھر میری تمہاری کیا حیثیت؟ تو مجھے تمہیں سبق دے دیا گیا کہ کوئی بات آئندہ کے لیے کہنی ہو تو اللہ کی مشیت کو شامل کر لیا کرو۔ باقی رہا آپ کا مقام، نبی جی آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ میں نے آپ کو چھوڑا نہ میں آپ سے ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ نبی جی آگے آنے والے حالات، آنے والا وقت، آنے والے دن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب سے ایک بات کہی گئی، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ اور ہمارے نبی کی باری آئی تو کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ نبی جی میں آپ کو راضی کروں گا، میں آپ کو راضی کروں گا۔ میرے نبی کا مقام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان کر دیجئے۔ اور ہمارے نبی کی باری آئی، الم نشرح لک صدرک، نبی جی میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ فسنیسرک للیسری، نبی جی میں نے آپ کے کام کو آسان بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ بعد والوں میں میرے تذکرے کو زندہ کر دیجئے۔ اللہ نے دعا قبول کی، ہمیں نماز میں درود ابراہیم دے دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہر نمازی فرض پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، ادا پڑھے، قضا پڑھے، گھر پڑھے، جماعت سے پڑھے، ہر حال میں اسے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ بعد والوں میں میرے تذکرے کو زندہ کر دیجئے۔ تو نبی ابراہیم کو مانگ کر ملا، مانگ کر ملا، اور ہمارے نبی کی باری آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی جی ہم نے آپ کے تذکرے کو زندہ کر دیا، آپ کے کہے بغیر زندہ کر دیا۔ مقام بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں سارے نبیوں کو نام لے کر آواز دی گئی، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا۔ اور ہمارے نبی کی باری آئی، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو، کہیں یا محمد کہہ کر آواز نہیں دی۔ جب آواز دینے کی ضرورت پڑی، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المزمل، یا اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا اور ان کے نیکی کے پلے کو جھکانے کی کوشش کر رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو فرمایا عائشہ وہاں نہ ملوں تو پل صراط کے پاس آ جانا، میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور میں اپنی امت کے سلامتی سے گزرنے کی دعا اللہ سے کر رہا ہوں گا، یا رب سلم سلم، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو فرمایا عائشہ اگر وہاں نہ ملوں
تو میری امت کے غریبوں کے پاس آ جانا، امت کے غریبوں کے بیچ تم کو کھڑا مل جاؤں گا۔ ہائے، عائشہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا نہیں عائشہ، نہیں عائشہ، نہیں عائشہ، میں اپنی امت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب تک میری امت کے ایک ایک فرد کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا، میں اپنی امت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب تک میری امت کا ایک ایک فرد اپنے مسئلے کو حل کرا کر اپنی جنت میں نہیں پہنچ جائے گا، میں اپنی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اتنا پیار کیا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جو اتنا پیار کرتا ہو وہ یہ چاہے گا کہ مجھ سے بھی پیار کیا جائے، کہ بھئی چاہے گا نہیں چاہے گا؟ تو وہ بھی تو یہ چاہتے ہیں نا، وہ بھی تو یہ چاہتے ہیں نا کہ میرا امتی مجھ سے پیار کرے، میری اداؤں سے پیار کرے، میرے طریقوں کو اختیار کرے۔ تو جاتے جاتے اپنی امت سے یوں کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تمہارے لیے میں دو باتیں کہہ کر جاتا ہوں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ دو باتیں جاتے جاتے نبی نے کہی، ہائے امت نے اس کا بھی خیال نہ رکھا۔ 95% امت آج مسجد سے دور ہو گئی، نماز بھول گئی۔ بتاؤ نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جس امت سے میں نے اتنا پیار کیا تھا، جس امت سے میں نے اتنی محبت کی تھی، جس امت کے لیے میں نے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا تھا، آج اس امت سے اتنا بھی نہ ہوا کہ وہ میری کلیجے کی ٹھنڈک کا خیال کر لیتے، اور میں نے صرف دو باتیں کہی تھیں کہ اپنی نماز کی حفاظت، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ان مدارس میں اور مکاتب میں یہی سبق پڑھایا جاتا ہے، یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تم قرآن سے اور صاحب قرآن سے محبت کرنے والے بنو، تم قرآن والے بنو اور صاحب قرآن والے بنو، یہی سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک ادارہ ہے جہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے معاون بنیں، آپ اس کے مددگار بنیں۔ اور یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، آج میں آپ سب سے صرف دو باتیں کہوں گا، صرف دو باتیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ رسول اللہ مجھ سے تم سے پیار کر کے گئے ہیں، اور وہ مجھ سے تم سے بھی پیار چاہتے ہیں، وہ مجھ سے تم سے بھی پیار چاہتے ہیں۔ اور پیار ناروں کا نام نہیں ہے، پیار محبوب کی اداؤں کو اپنی ادا بنانے کا نام ہے۔ تو جیسے نبی نے زندگی گزاری، ویسی زندگی گزارنے کی نیت کرو۔ کرو گے؟ سب کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا، آسان طریقہ بتا دوں، بہت آسان طریقہ، صرف دو کام کر لو، دو کام۔ دیکھو، میری تمہاری زندگی میں کوئی بہت سارے گناہ نہیں ہیں، الگ الگ تو ہیں، لیکن ایک آدمی کی زندگی میں بہت سارے گناہ نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں دیکھے تو 4، 5، 3، 6 اس سے زیادہ گناہ نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے، کوئی بیوی پر ظلم کرتا ہے، کوئی بچوں کی تربیت نہیں کرتا ہے، الگ الگ ہیں، ہے نا؟ سب کی زندگی کے الگ الگ گناہ ہیں۔ تو کیا کرو، صرف آج کی اس مجلس میں یہ نیت کر لو کہ ایک گناہ چھوڑ دیں، ایک گناہ بس۔ کہ بھائی مشکل ہے؟ بتاؤ، مشکل ایک گناہ، میں سب نہیں کہہ رہا چھوڑنے کو، میں سب چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ایک کہہ رہا، ایک گناہ بس۔ یہ طے کر لو کہ ایک گناہ چھوڑ دیں گے، پھر موت بھی آ جائے وہ گناہ نہیں کریں گے، اتنی نیت کر لو۔ کرو گے؟ اچھا، کون سا گناہ؟ کون سا گناہ جو سب سے آسان لگے؟
جس کا چھوڑنا سب سے آسان لگے وہ گناہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے؟ کرو گے؟ سب کرو گے؟ ایک کام. دوسرا کام، اللہ کا شکر ہے ہم میں سے ہر ایک 85 کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ سنت ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم جتنے کام کر رہے ہیں علماء کے پاس ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنے کام جیسے کرتے ہو انہیں بتا دو، تو وہ بتا دیں گے کہ بھئی یہ سنت، یہ سنت، یہ سنت، اور یہ سنت کے خلاف، یہ سنت کے خلاف. تو وہ جو سنت کے مطابق کر رہے ہو اس میں تو صرف نیت کرنی کہ جی یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جیسے کھانا ہر آدمی سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے، کیوں بھائی؟ سب سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں. اب عادت پڑی ہوئی ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی، صرف نیت کرنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، میں اس لیے سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہوں. پانی اکثر لوگ بیٹھ کر پیتے ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے. نیت کرنی ہے کہ اللہ کے نبی نے بیٹھ کر پینے کو بتایا ہے اس لیے میں پانی بیٹھ کر پی رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک سنت کی نیت کر لو جو ابھی زندگی میں نہیں آئی ہے. یہ نیت کر لو کہ ایک سنت زندگی میں لائیں گے. کرو گے؟ ایک سنت جو سب سے آسان لگے، جو سب سے آسان لگے وہ سنت اپنی زندگی میں لے آؤ، اور پھر یہ طے کر لو کہ موت تک اس سنت کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے؟ کرو گے؟ ایک گناہ چھوڑنا اور ایک سنت اختیار کرنا، اس کی نیت کر لو. اللہ آگے کی زندگی میں گناہوں کا چھوڑنا اور سنتوں کا لانا آسان کر دے گا. اچھا جی مولوی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایک گناہ چھوڑ دو، باقی کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اور ایک سنت اختیار کر لو، باقی کے لیے میں ابھی تم سے نہیں کہہ رہا. اگر مر گئے تو کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قرآن یاد کرنا شروع کرتا ہے اور ایک رکوع یاد کر پاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اللہ کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن اٹھائے. کیوں؟ اس نے نیت کر لی تھی کہ میں حافظ بنوں گا. اس نیت پر اللہ اسے حافظ اٹھا لے گا. آپ جب ایک گناہ چھوڑو گے تو یہ نیت کرو گے کہ ابھی ایک چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ اپنی زندگی میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا. ابھی ایک سنت اختیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ اپنی زندگی سنت پر لے کر آؤں گا. موت آ گئی، اللہ بخشایا اٹھائے گا، سنت پر چلنے والا بنا کر اٹھائے گا. کرو گے؟ سب کرو گے انشاءاللہ. اگر آپ نے یہ کام کر لیا، ایک گناہ چھوڑ دیا، ایک سنت اختیار کر لی، خدا کی قسم یہ جلسہ کامیاب ہو گیا، یہ جلسہ کامیاب ہو گیا. اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اگر یہ نہ ہوا خالی واہ واہ سبحان اللہ ہو کر بات ختم ہو گئی، تو یہ مجلس کل قیامت کے میدان میں ہمارے تمہارے خلاف گواہ بنے گی. اس لیے یہ نیت کر کے لانا کہ انشاءاللہ ایک گناہ چھوڑیں گے، ایک سنت اختیار کریں اور اپنے نبی سے پیار کریں. کرو گے؟ اپنے نبی سے پیار کریں. جتنا اپنے نبی سے پیار کرو گے اتنا زندگی میں مزہ آئے گا، اتنا زندگی میں لذت آئے گی. اور قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے میرے تمہارے لیے بھیجا ہے. اس قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالو. تھوڑا پڑھو روز پڑھو، تھوڑا پڑھو روز پڑھو. سب پڑھیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ قرآن کے پڑھنے سے گھر کے اندر برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. مال میں برکت، عمر میں برکت، ہر چیز میں برکت آتی ہے. تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ کریں گے. کرو گے؟ اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ مجھے تمہیں کل قیامت کے میدان میں اپنے نبی کے سچے اور پیار کرنے والوں میں اللہ مجھے تمہیں کھڑا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اے اللہ ہم سب آپ کے بندے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا لیجئے. جو آپ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق دے دیجئے، جس سے آپ ناراض ہیں اس سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے، نبی کا اتباع نصیب فرما دیجئے، قرآن والا بنا دیجئے، قرآن والا بنا دیجئے، صاحب قرآن سے محبت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنی زندگی کو قرآن پر ڈالنا آسان فرما دیجئے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما لیجئے، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لیجئے، اخلاص نصیب فرما دیجئے، ایمان کی ہوائیں یہاں سے چلا دیجئے، علاقے میں ہدایت کا ذریعہ اس کو بنا دیجئے، تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے. مخلص اعوان و انصار کو مجتمع فرما دیجئے، مخلص اعوان و انصار کو مجتمع فرما دیجئے، ضروریات کا تکفل فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ ہوا تیرے فضل و کرم سے ہوا، جو ہو رہا ہے تیرے ہی فضل و کرم سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ تیرے ہی فضل و کرم سے ہوگا. اے میرے پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، یہ سارا مجمع اس سردی میں آپ کی محبت میں جمع ہوا، آپ کی نسبت پر جمع ہوا، آپ کے نبی کی نسبت پر جمع ہوا. اے اللہ ان جمع ہونے والوں کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ ان سب بھائیوں نے ارادہ کیا ہے گناہ چھوڑنے کا، ارادہ کیا ہے سنت کے اختیار کرنے کا. اے میرے پیارے اللہ ان کو استقامت نصیب فرما دیجئے، ہمت نصیب فرما دیجئے، قوت نصیب فرما دیجئے، ہر برائی سے بچنا آسان فرما دیجئے، ہر سنت کا اختیار کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے. تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے، برکتوں کا ظہور فرما دیجئے، برکتوں کا ظہور فرما دیجئے، سفر کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی، تندرستی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے میرے پیارے اللہ، پیارے اللہ ایک درخواست اور ہے آپ سے، ہم سب کا نام لے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن کے نام پکارے جا رہے بچے کے وہ یہاں آ جائیں گے. فرحین بانو